بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس سے پچھلے رکوع میں رسالت کے ضمن میں ایک بستی کا واقعہ بیان ہوا کہ جس کی طرف اللہ تعالیٰ نے پہلے 2 رسول بھیجے۔ جب بستی والوں نے ان کی تکذیب کی، اللہ نے تیسرا رسول مبعوث فرمایا، لیکن بستی والوں نے ان رسولوں کی تکذیب کی، ان پر طعن کیا، قتل کی دھمکیاں دی۔ پھر ان کے تائید کے لیے شہر کے کنارے سے ایک آدمی آیا، ان بستی والوں نے ان کو بھی قتل کیا۔ تفصیل کے ساتھ ان کا واقعہ بیان ہوا۔ اس واقعہ کو بیان کرنے کے بعد اللہ نے فرمایا، یا حسرتاً علی العباد، کہ بندوں پر افسوس ہے جب بھی ان کے پاس کوئی رسول آیا تو انہوں نے اس رسول کی تکذیب کی، ان کا مذاق اڑایا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے قدرت کی نشانیاں بیان فرمائی۔ اس رکوع کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کی بہت سے نشانیاں بیان فرمائی، بلکہ سورہ یاسین کا زیادہ تر جو مضامین ہے وہ آیات قدرت پر مشتمل ہے۔ اللہ رب العزت نے اپنی قدرت کی نشانیاں بیان کر کے اس میں انسان کو غور و فکر کرنے کی دعوت دی، اور قدرت کے یہ آیات، یہ نشانیاں ایک طرف قیامت کی دلیل بھی بنتی ہیں، دوسری طرف اللہ تعالیٰ کی وحدانیت، اللہ کی قدرت انسان کے سمجھ میں آتی ہے کہ یہ سب کچھ کرنے والی اللہ کی ذات ہے۔ جس طرح اللہ تعالیٰ نے زمین کی مثال بیان فرمائی کہ کس طرح اللہ تعالیٰ مردہ زمین کو زندہ کرتے ہیں، اور اس میں طرح طرح کی چیزیں اللہ تعالیٰ اس سے اگاتا ہے جو انسانوں کے لیے، جانوروں کے لیے غذا بنتی ہیں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کے جوڑے بنائے ہیں، اس میں انسان ہے، جانور ہے، ہر چیز کے جوڑے ہیں، مختلف اقسام ہیں۔ جتنے جانور ہیں یا جتنی چیزیں ہیں، نباتات ہیں، اس میں بھی نر اور مادہ ہے، انسانوں میں بھی نر اور مادہ ہے، جانوروں میں بھی ہیں، پرندوں میں بھی ہیں۔ تو ہر چیز کے اندر نر مادہ بھی ہیں اور ان کے مختلف انواع اور اقسام بھی ہیں۔ پھر اللہ نے رات اور دن کا تذکرہ کیا کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے یہ نہایت جو ہے مضبوط نظام قائم کیا ہے۔ چاند اور سورج کا تذکرہ ہوا کل کے درس میں کہ اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی قدرت کی کتنی بڑی نشانیاں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سورج کے لیے ایک رفتار، ایک مقدار مقرر کیا ہے۔ سورج اپنے اسی مقدار میں اسی رفتار سے چل رہا ہے، اس کے رفتار میں ذرا برابر بھی کمی نہیں آتی۔ سورج کا یہ مجال نہیں ہے کہ رک جائے یا اس کے رفتار میں کمی بیشی ہو جائے۔ اسی طرح چاند کے لیے جو منزل مقرر ہے، چاند بھی اپنی منزلوں میں چل رہا ہے۔ جب تک اللہ کو منظور ہوگا تو یہ نظام اس طرح چل رہا ہوگا، اور جب اللہ کو منظور نہیں ہوگا تو یہ نظام ختم ہو جائے گا، قیامت قائم ہو جائے گی۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ قدرت کی نشانیاں بیان کر کے ماننے والوں کے لیے جنت کی خوشخبری دی، اور نہ ماننے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے جہنم کی وعید سنائی ہے۔ ان آیات کریمہ میں اللہ رب العزت نے کفار اور مشرکین کے 2 مکالموں کا تذکرہ ہے جو ایمان والوں سے ہوا۔ پہلا مکالمہ، پہلی آیت میں تو اللہ تعالیٰ نے ان کی تردید فرمائی کہ جب بھی ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ سے ڈرو، اللہ کی نافرمانی نہ کرو، اس چیز سے ڈرو جو تمہارے آگے ہیں، جو تمہارے پیچھے ہے، تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ اب یہاں سے جو تمہارے آگے ہیں، اس سے مراد کیا ہے؟ اس سے ایک مراد تو یہ ہے کہ اس سے مراد کہ انسان کے آگے انسان کی موت ہے، اور موت کے بعد میدان محشر قائم ہوگا، پھر اس کے بعد حساب کتاب، پھر جزا سزا کے فیصلے ہوں گے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ موت سے اور اس کے آنے والے جتنے مراحل ہیں اس سے ڈرو اور اس کے لیے تیاری کرو، ایمان قبول کر لو، اس کے لیے تیاری کرو۔ اور پیچھے سے مراد دنیا ہے کہ انسان دنیا میں جو کچھ کرتا ہے، برا عمل اگر انسان کرتا ہے تو اس کے نتائج سامنے آنے والے ہیں، اس کا وبال انسان کے اوپر پڑے گا۔ تو ایک مطلب تو اس کے یہ ہے کہ جو آگے ہیں، آگے سے مراد موت ہے اور پیچھے سے مراد دنیا ہے۔ اور اس کا ایک مطلب مفسرین نے یہ بھی کیا ہے کہ اس سے مراد اللہ کا عذاب ہے، تمہارے آگے بھی، یعنی اس عذاب سے ڈرو جو تمہارے آگے آنے والا ہے اور جو پیچھے آنے والا ہے۔ یعنی مطلب کیا ہے کہ وہ عذاب دنیا میں بھی آ سکتا ہے، اللہ کی نافرمانی سے بچو، اور اگر اللہ کی نافرمانی کرو گے تو دنیا کے اندر بھی اللہ کا عذاب آ سکتا ہے، اور آخرت میں عذاب کا آنا یہ تو یقینی ہے۔ تو فرمایا کہ اللہ کی نافرمانی نہ کرو، اللہ کے عذاب سے ڈر جاؤ۔ اور اسی طرح موت اور موت کے بعد آنے والے جتنے مراحل ہیں ان کے لیے تیاری کرو، اس سے ڈر جاؤ۔ اور پیچھے سے مراد دنیا ہے کہ دنیا پر اس طرح فریفتہ نہ ہو کہ دنیا ہی میں تم گم ہو جاؤ، دنیا ہی میں کھو جاؤ۔
اللہ کی نافرمانی سے بچو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ اور فرمایا اللہ تعالیٰ نے ان کی سرکشی کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا کہ جب بھی ان کے پاس کوئی نشانی آتی ہیں اللہ کی نشانیوں میں سے، ان کے رب کی نشانیوں میں سے، تو یہ اس سے اعراض کرتے ہیں۔ اب نشانیوں میں سے مراد معجزہ بھی ہیں، اللہ کا حکم بھی ہیں، قدرت کی نشانیاں بھی ہیں۔ اب کتنی قدرت کی نشانیاں ہیں، لیکن انسان ان نشانیوں کو دیکھتا ہے لیکن اس سے اعراض کرتا ہے، اس سے عبرت نہیں پکڑتا، ایمان قبول نہیں کرتا۔ اب اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے کتنی نشانیاں بیان کی، پچھلی 2-3 درسوں میں تفصیل کے ساتھ، یہ اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہیں۔ اس کے علاوہ معجزہ بھی دیکھتے ہیں، نبی کے ہاتھ پہ معجزہ ظاہر ہوتا ہے لیکن پھر بھی یہ ایمان نہیں لاتے، اعراض کر لیتے ہیں۔ اب مشرکین نے کتنے معجزے دیکھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، حدیث کے اندر آتا ہے اب صلی اللہ علیہ وسلم ایک باغ میں تھے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایک شخص آیا، کہنے لگا اب اللہ کے رسول ہے، ہمیں کیسے معلوم ہوگا کہ اب اللہ کے رسول ہے، آپ کی صداقت کی کیا نشانی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر یہ سامنے سے کھجور اور کھجور کا جو خوشہ ہے یا اگر میری نبوت کی گواہی دے دے تم ایمان لے آؤ گے؟ اس نے کہا ہاں میں ایمان لے آؤں گا۔ حدیث کے اندر آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجور کے جو خوشہ تھا اس کی طرف اشارہ کیا، وہ خوشہ آیا اور نبی علیہ السلام کے گود میں گرا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا وہ جا کر اس درخت کے ساتھ جڑ گیا۔ آپ دیکھو یہ نبی علیہ السلام کا کتنا بڑا معجزہ ہے۔ اسی طرح ایک شخص نے کہا ہے کہ عرابی دیہاتی نے کہا اب اللہ کے رسول ہے، اس بات کی کیا نشانی ہے، اب کی صداقت کی کیا دلیل ہے؟ سامنے ککر کا درخت تھا، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بلایا، وہ زمین کو چیرتا ہوا نبی علیہ السلام کے پاس آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے گواہی طلب کی تو اس درخت نے 3 مرتبہ گواہی دی کہ اب اللہ کے رسول ہے، اب اللہ کے رسول ہے۔ اور وہ مشہور واقعہ ہے کہ ایک عرابی نے گو شکار کی تھی، آ کر کہنے لگا، اس نے پیچھے اونٹ کے ساتھ وہ باندھا ہوا تھا، تو آ کر کہنے لگا اب اللہ کے نبی ہیں، اس بات کی کیا نشانی ہے؟ اور کہنے لگا اس وقت تک میں آپ کی نبوت کو تسلیم نہیں کروں گا جب تک کہ مردہ گو گواہی نہ دے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس گو کو خطاب کیا، یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت بڑا معجزہ ہے۔ آپ نے فرمایا یا غب اے گو، تو اس نے فصیح عربی زبان میں جواب دیا لبیک و سعدیک یا زین من وافا یوم القیامہ، کہ اللہ کے نبی میں حاضر ہوں، یہ وہ ذات جس سے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کو مزین کرے گا، میں حاضر ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من تعبد، تو کس کی بندگی کرتا ہے، تو کس کی عبادت کرتی ہے؟ تو وہ کہنے لگا میں اس کی عبادت کرتی ہوں اس ذات کی، کہ فرمایا کہ جس کا عرش آسمانوں میں ہے، وہ سلطان ہو وہ فی الارض سلطان ہو، اور جس کی بادشاہی زمین میں ہے، جس کا عرش آسمانوں پر ہے اور جس کی بادشاہی زمین میں ہے، وفی البحر سبیل ہو، اور جس نے دریا میں راستے بنائے ہیں، اور جس نے جنت کو رحمت کی جگہ بنائی ہے اور جہنم کو عذاب کی جگہ۔ اب صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرا سوال ان سے کہا کہ میں کون ہوں؟ تو گو نے کہا انت رسول رب العالمین وخاتم النبیین، اب رب العالمین کے رسول ہے اور صرف رسول نہیں ہے بلکہ خاتم النبیین ہے۔ قد افلح من صدقک، جو تیری تصدیق کرے گا وہ کامیاب ہو گیا، وقد خاب من کذبک، اور جو تیری تکذیب کرے گا وہ ناکام ہوگا۔ اس دیہاتی نے پہلے تو وہ کہنے لگا کہ جب میں آیا تھا تو آپ سے زیادہ مبغوض میرے نزدیک کوئی نہیں تھا، یعنی سب سے زیادہ نعوذ باللہ آپ مجھے مبغوض تھے، ناپسند تھے، لیکن آج میں ایمان قبول کر کے جا رہا ہوں اور اب سے زیادہ میرے نزدیک کوئی محبوب نہیں ہے۔ اس نے ایمان قبول کر لیا تو اللہ، اور اس کے علاوہ جنہوں نے ایمان قبول نہیں کرنا تھا انہوں نے بڑی بڑی نشانیاں دیکھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر انہوں نے چاند کو 2 ٹکڑے ہوتے ہوئے دیکھا، لیکن کیا کہنے لگے وَكَذَّبُوا وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ، انہوں نے جھٹلایا اور کہنے لگے کہ یہ چلتا ہوا جادو ہے، جس طرح پہلے لوگ جادو کرتے تھے۔ نعوذ باللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے چاند پہ جادو کر لیا، ان کے 2 ٹکڑے کر دیے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کے پاس کوئی نشانی نہیں آئی ان کے رب کی نشانیوں میں سے الا كانوا عنها معرضین، مگر یہ اس سے اعراض کرنے والے ہیں۔ نشانی سے مراد قدرت کے دلائل بھی ہیں، حکم بھی ہیں، جب بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی حکم آتا ہے، حالانکہ ان نشانیوں سے توحید کی بات سمجھ میں آتی ہے، قیامت اور محاسبہ اعمال کی نشاندہی ہوتی ہے، لیکن ان کے نفسوں کے خلاف، ان کے خواہشات کے خلاف وہ نشانیاں جاتی تو وہ ان سے اعراض کر لیتے۔ تو نشانی بھی، معجزہ بھی، اور قدرت کے دلائل بھی۔ اور اگلی آیتوں میں اللہ رب العزت نے ایمان والوں کا جو مکالمہ ہوا کفار کے ساتھ، اللہ تعالیٰ نے ان کا تذکرہ کیا، اور وہ مکالمہ یہ تھا کہ ایمان والے جب کافروں سے کہتے تھے کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرو، جو غریب ہیں
ان کو کھانا کھلاؤ، ان پہ خرچ کرو، جو نادار ہے، محتاج ہے، مسکین ہے، یتیم ہے، ان پہ خرچ کرو، غریبوں پہ خرچ کرو۔ تو آگے سے کافر کہتے تھے ایمان والوں سے کہ کیا ہم ان کو کھلائے؟ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو ان کو کھلاتا۔ جب اللہ تعالیٰ نے ان کو بھوکا رکھا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو بھوکا رکھنا چاہتے ہیں۔ اللہ کی مشیت یہ ہے کہ یہ بھوکے رہے، ہم اللہ کی مشیت کے خلاف ان کو کیوں کھلائیں؟ دیکھو ان کی منطق دیکھو، کہنے لگے کہ اگر، اور ساتھ یہ بھی کہتے تھے کہ تم خود کہتے ہو کہ اللہ رازق ہے، رزق دینے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ اور مشرکین بھی، کفار مکہ بھی اس بات کو تسلیم کرتے تھے کہ رزق دینے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّن نَّزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ مِن بَعْدِ مَوْتِهَا لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، جب ان سے کہا جاتا کہ آسمان سے پانی کس نے اتارا ہے اور اس پانی کے ذریعے زمین کو کس نے زندہ کیا ہے، تو آگے سے وہ کہتے تھے لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، اللہ ہی نے یہ کیا ہے۔ آسمان سے بارش بھی اللہ برساتا ہے اور زمین کو زندہ کر کے زمین سے طرح طرح چیزیں پیدا کرنے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ یہ تسلیم کرتے تھے۔ تو جب ان سے یہ کہا جاتا تو یہ آگے سے ایمان والوں سے کہتے تھے کہ دیکھو تم خود کہتے ہو کہ رازق اللہ ہے، رزق دینے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ اگر ہم ان غریبوں کو رزق یعنی کھلائیں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تم ہمیں رازق سمجھتے ہو، حالانکہ رزق دینے والا تو اللہ ہے۔ تم سری گمراہی میں ہو، ہمیں جو یہ کہہ کر کہ غریبوں پہ خرچ کرو، ان کو دو۔ اور کہتے تھے کہ اللہ کی منشا، اللہ کی مشیت یہ ہے، اگر اللہ کی مشیت یہ ہوتی تو اللہ تعالیٰ ان کو بھی کھلاتا، ان کو بھی دیتا۔ اگر ہم ان کو دیں گے، کھلائیں گے، ان پہ خرچ کریں گے تو یہ اللہ کی مشیت کے خلاف ہے۔ جس طرح اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے، اگر اللہ کی مشیت ہوتی تو غریبوں کو بھی دیتا۔ لیکن میرے محترم دوستو، اس بات کو ذرا سمجھے، اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق میں ایک خاص حکمت کے تحت رزق تقسیم کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ مخلوق میں رزق تقسیم کرتا ہے ایک خاص حکمت کے تحت۔ کسی کو کم دیتا ہے، کسی کو مناسب حال دیتا ہے، کسی کو زیادہ دیتا ہے، کسی کو بلا واسطہ دیتا ہے اور کسی کو بالواسطہ دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اغنیاء کو، جو مالدار ہیں، ان کو بلا واسطہ دیتا ہے، خود اپنے خزانوں سے دیتا ہے، اور پھر جو اغنیاء ہے، مالدار ہے، ان کو اللہ تعالیٰ حکم دیتے ہیں کہ تم اپنے مالوں میں سے خرچ کرو صدقات کی صورت، صدقات زکوٰۃ کی صورت میں، اور یہ غریبوں کے لیے واسطہ بن جاتے ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ قادر ہے اور رازق ہے، اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو سب مخلوق کو بلا واسطہ رزق دیتا، جس طرح اللہ تعالیٰ باقی درندوں کو دیتا ہے، اس طرح انسانوں کو بھی دیتا، مالداروں کو درمیان میں واسطہ نہ بناتا۔ جس طرح اللہ تعالیٰ مالداروں کو دیا ہے، غریبوں کو بھی دیتا، اور مالداروں کو غریبوں کے لیے واسطہ نہ بناتا۔ لیکن اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے، اس میں بھی اللہ کی حکمت ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی کو کم دیتا ہے، کسی کو زیادہ دیتا ہے، ہر ایک کا امتحان ہے، آزمائش ہے۔ وَنَبْلُوكُمْ بِالْخَيْرِ وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ، اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ میں فرمایا کہ ہم تمہیں آزماتے ہیں خیر اور شر کے ذریعے۔ مالداروں کو دے کر اللہ تعالیٰ آزماتا ہے کہ وہ کس طرح اپنے مال کے حقوق کو یعنی ادا کرتا ہے، اس میں سے خرچ کرتا ہے، اور جو غریب ہے اس کی آزمائش اس میں ہے کہ وہ صبر کرتا ہے یا نہیں، اور رزق کی تلاش کے لیے وہ جائز راستہ اختیار کرتا ہے یا چوری ڈاکہ وغیرہ یا دھوکہ دہی یہ چیزیں اختیار کرتا ہے۔ تو غریب کی بھی آزمائش ہے، مالدار کی بھی آزمائش ہے، اور پھر کسی کو غریب رکھنا، کسی کو مالدار بنانا، اس میں ایک حکمت یہ بھی ہے کہ دنیا کا جو نظام ہے یہ اس طرح چلے گا، دنیا کی گاڑی یا دنیا کا جو نظام ہے اس طرح چلتا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ سب کو مالدار بناتا تو مزدوری کون کرتا؟ اور اسی طرح کارخانہ کون چلاتا؟ اور اگر سب غریب ہوتے تو غریب کی احتیاج کون پورا کرتا؟ اللہ تعالیٰ نے کسی کو مالدار بنایا، کسی کو غریب بنایا، اور ہر ایک کو دوسرے کا محتاج بنایا۔ اب مالدار یہ غریب کا محتاج ہے جو محنت کرنے والے ہیں تاکہ اس کا کام کرے، اور غریب بھی مالدار کا محتاج ہے تاکہ اس سے اپنی ضرورت پوری کرے۔ تو کائنات کی گاڑی اس طرح چلے گی۔ اگر اللہ تعالیٰ سب کو مالدار بناتا تو پھر یہ کارخانے کون لگاتا؟ اللہ تعالیٰ نے کسی کو زمین کا مالک بنایا، کسی کو کسان بنایا، کسی کو کارخانہ دار بنایا، کسی کو مزدور بنایا، اور ایک دوسرے کے ساتھ یہ جو ہے کائنات کا نظام چل رہا ہے۔ تو مشرکین یہ کہتے تھے کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا، اللہ کی مشیت ہوتی تو اللہ تعالیٰ ان کو بھی کھلاتا، اگر ہم ان کو کھلائیں گے تو یہ اللہ کے منشا کے خلاف ہے۔ لیکن دیکھو میرے محترم دوستو، کفار کا یہ اعتراض کرنا بالکل بے بنیاد اور غلط ہے۔ ایک اللہ کا حکم ہے، ایک اللہ کا منشا ہے۔
انسان اللہ کے حکم کا مکلف ہے، اللہ کے منشے کا مکلف نہیں ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کے منشے کے مطابق عمل کرے، کیونکہ اللہ کا منشا یہ کسی کو معلوم نہیں ہے۔ یہ کسی کو معلوم ہے کہ اللہ کا منشا اس میں ہے، یہ علم تو کسی کے انسان کے نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے جو حکم دیا ہے اس حکم کو پورا کرنا انسان اس بات کے مکلف ہے۔ ہو سکتا ہے کہ غریبوں پہ خرچ، جس طرح ہو سکتا ہے کہ یہ اللہ کی منشا ہو کہ مالدار جو ہے وہ غریبوں پہ خرچ کرے، جس طرح یہ کہتے ہیں نا کہ اگر اللہ کی منشا ہوتی تو غریبوں کو بھی دیتا، لیکن اس میں کیا پتہ کہ اللہ تعالیٰ کی منشا اسی بات میں ہو کہ مالدار جو ہے وہ غریبوں پہ خرچ کرے۔ تو اللہ کا منشا معلوم کرنا یہ علم انسان کے پاس نہیں ہے، بلکہ انسان تو اللہ کے احکام کا مکلف ہے، اور اللہ کا حکم یہ ہے کہ مالدار جو ہے وہ غریبوں پہ خرچ کرے، یہ اللہ کا حکم ہے۔ تو مشرکین یہ کہتے تھے، اور آخری آیاتوں میں اللہ تعالیٰ نے جس طرح جب ان کو قیامت سے ڈرایا جاتا کہ ایک دن آنے والا ہے، تم نے مرنا ہے، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے، یا اس طرح قیامت قائم ہوگی، تو آگے سے یہ بطور تمسخر اور استہزاء کے کہتے تھے کہ یہ وعدہ کب پورا ہوگا، قیامت کب آئے گی، اس کی تاریخ کیا ہے، کس تاریخ کی کون سا دن ہوگا، کس سال کون سی تاریخ ہوگی، اس طرح کے یہ بطور استہزاء اور تمسخر کی یہ سوال کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کے قرآن کریم کے مختلف مقامات پر اس کا جواب دیا ہے۔ یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیا کہ یہ قیامت کے بارے میں پوچھتے ہیں، لیکن وہ تو ایک ہی آواز ہوگی، ایک ہی چیخ ہوگی، اور اس وقت یہ سب کے سب فنا ہو جائیں گے، اور قیامت آئے گی، اچانک آئے گی، لا تأتیکم الا بغتہ، قیامت آئے گی، اچانک آئے گی، اور اللہ تعالیٰ نے اس کا علم کسی کو نہیں دیا۔ عقل مند کا یعنی عقل مندی کا یا عقل مند کا کام یہ ہے کہ وہ جب قیامت کے بارے میں سنے تو اس ایمان لے آئے، اس کے لیے تیاری کرے۔ اب اس کی تحقیق کرنا کہ کب آئے گی، کیسے آئے گی، اس میں اپنا وقت ضائع نہ کرے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ انتظار نہیں کرتے مگر ایک ہی چیخ کی، یعنی ایک چیخ کا۔ اللہ رب العزت کو قیامت قائم کرنے کے لیے بڑا لشکر بھیجنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ ایک چیخ اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے، جس کے وجہ سے دنیا کا جو نظام ہے یہ ختم ہو جائے گا۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس وقت یہ جھگڑ رہے ہوں گے، یعنی مطلب کیا ہے کہ یہ کاروبار میں اور باہمی معاملات کے اندر لگے ہوئے ہوں گے، اور اچانک قیامت قائم ہو جائے گی۔ اس طرح ایک حدیث کے اندر آتا ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ گاہک اور دکاندار یہ آپس میں باتیں کر رہے ہوں گے، یعنی کپڑے کا تھان کھول کر جو خریدار ہے وہ اس کو کپڑا دکھا رہا ہوگا، اور ابھی آپس میں معاملہ طے نہیں ہو پائے گا کہ اس وقت قیامت قائم ہو جائے گی۔ حدیث کے اندر آتا ہے ایک آدمی اپنی اونٹنی کا دودھ نکال کر گھر کی طرف جا رہا ہوگا، ابھی اس کو استعمال میں نہیں لائے گا کہ قیامت قائم ہو جائے گی۔ ایک آدمی گھر سے باہر ہوگا، گھر کی طرف آ رہا ہوگا، قیامت قائم ہو جائے گی، گھر کے اندر داخل نہیں ہو سکے گا۔ اس طرح ایک آدمی نوالا توڑ کر منہ کی طرف لے جا رہا ہوگا، ابھی حلق سے نیچے نہیں جائے گا کہ قیامت قائم ہو جائے گی۔ تو فرمایا قیامت اچانک آئے گی، اور فرمایا اس وقت کسی کو سنبھلنے کا موقع بھی نہیں ملے گا، اتنا موقع بھی نہیں ملے گا کہ کوئی آدمی وصیت کر سکے کہ میرے بعد میرے مال کو اس طرح خرچ کرنا، یہ کام کر دینا، یہ ضروری ہے، جس طرح آدمی وصیت کرتا ہے۔ فرمایا وصیت کرنے کا موقع بھی نہیں ملے گا، اور گھر میں جانے کا، اپنے گھر کے پاس لوٹ کر آنے کا موقع بھی نہیں ملے گا۔ اگر آدمی گھر سے باہر ہے تو اتنا موقع اس کو نہیں ملے گا کہ گھر میں جاؤ، سنبھلنے کا موقع بھی نہیں ملے گا۔ تو مشرکین یہ کہتے تھے کہ یہ وعدہ کب پورا ہوگا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب یہ دیا ہے کہ یہ انتظار نہیں کرتے مگر ایک ہی چیخ کا، اور وہ چیخ کیا ہے، اسرافیل علیہ السلام، اس سے مراد نفخہ اولیٰ مراد ہے۔ اور اگلی آیتوں میں انشاءاللہ کل کے درس میں آئے گا کہ اس کے بعد جب دوبارہ اسرافیل علیہ السلام سور میں پھونکیں گے تو اس وقت مردے جو ہے وہ قبروں سے زندہ ہو کر میدان محشر کی طرف جمع ہوں گے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، اور جب کہا جاتا ہے ان کو، اتقوا، ڈرو، مَا بَيْنَ أَيْدِيكُمْ، جو تمہارے آگے ہیں، وَمَا خَلْفَكُمْ، جو تمہارے پیچھے ہیں۔ آگے سے مراد عذاب بھی ہو سکتا ہے، آنے والے عذاب سے ڈرو۔ وَمَا خَلْفَكُمْ، اور جو تمہارے پیچھے ہیں، اس سے مراد یعنی جو انسان اعمال پیچھے چھوڑ کر جاتا ہے۔ ظاہر ہے کہ اگر انسان دنیا میں برا عمل کرتا ہے، جس طرح اسی صورت میں جس طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ، کہ انسان جو کچھ عمل کرتا ہے اس کو لکھا جاتا ہے، اور جو آثار وہ پیچھے چھوڑ جاتا ہے ان کو بھی لکھا جاتا ہے۔ اگر انسان کسی برے عمل کو ایجاد کرتا ہے، اس کے جتنے نتائج اور آثار ظاہر ہوں گے، اس کا وبال اس عمل کا، یعنی جس نے اس عمل کو ایجاد کیا یا اس عمل کو شروع کیا ہے، اس کا وبال اسی پر پڑے گا۔ تو فرمایا کہ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ ڈرو
اس چیز سے جو تمہارے آگے ہیں، جو تمہارے پیچھے ہے، لعلکم ترحمون، تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ وما تأتیہم، اور نہیں آتی ان کے پاس کوئی نشانی، من آیات ربہم، ان کے رب کی نشانیوں میں سے، الا کانوا عنہا معرضین، مگر وہ اس سے اعراض کرتے ہیں، منہ موڑ لیتے ہیں، ان کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ اس سے قدرت کی نشانیاں بھی ہیں، معجزات بھی ہیں، دلائل بھی ہیں۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے انفقوا، خرچ کرو، مما، اس میں سے، رزقکم اللہ، جو دیا اللہ تعالیٰ نے تم کو، قال الذین، تو کہتے ہیں کافر لوگ، للذین آمنوا، ان لوگوں سے جو ایمان لائے، یعنی کافر لوگ ایمان والوں سے کہتے ہیں، انطعم، کیا ہم کھلائے، من لو یشاء اللہ اطعمہ، اگر اللہ تعالیٰ چاہتا اطعمہ، ان کو کھلاتا، یعنی جب اللہ تعالیٰ نے ان کو غریب رکھا، ان کو نہیں دیا، ان کو نہیں کھلایا، تو ہم ان کو کیوں کھلائے، اللہ کے منشا کے خلاف کیوں کرے۔ ان انتم الا فی ضلال مبین، کہتے تھے کہ تم نہیں ہو مگر صریح گمراہی میں، یعنی یہ کافر ایمان والوں سے کہتے ہیں کہ یہ تم کہہ کر اللہ کے منشا کے خلاف ہمیں حکم دیتے ہو، جب اللہ کی منشا یہ ہے تو ہم ان کے منشا کے خلاف کیوں کریں۔ لیکن اس کا جواب میں نے یہ دے دیا کہ اللہ کا منشا نہیں بل اللہ کا حکم ہے، انسان اللہ تعالیٰ کے حکم کے مکلف ہے، رزق کی جو تقسیم ہے یہ اللہ تعالیٰ کی خاص حکمت کے تحت ہے، اور اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے، کسی کو امیر رکھنا، کسی کو دنیا کا جو نظام ہے، جو گاڑی ہے، یہ اس طرح چلے گی۔ اللہ تعالیٰ کے اس حکمت پر یا تقسیم رزق پر اعتراض کر کے یہ خود کیا ہے، سری گمراہی کے اندر ہے۔ وَيَقُولُونَ، اور کہتے ہیں، متى، کب ہوگا، هَذَا الْوَعْدُ، یہ وعدہ کب پورا ہوگا، جو تم یہ کہتے ہو کہ قیامت آئے گی، یہ کب پورا ہوگا، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب یہ دیا، مَا يَنظُرُونَ، یہ انتظار نہیں کرتے، إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً، مگر ایک چیخ کا، تأخذهم، جو ان کو پکڑے گی، وهم يخصمون، اس حال میں کہ یہ آپس میں جھگڑ رہے ہوں گے، جھگڑنے سے مراد آپس کے معاملات میں، کاروبار میں یہ لگے ہوئے ہوں گے، جس طرح حدیث میں نے عرض کر دی کہ بائی اور مشتری، خریدنے والا اور بیچنے والا، یہ آپس میں معاملات آپس میں طے کر رہے ہوں گے، لیکن ابھی معاملات طے نہیں ہوا پائے گا، اس وقت قیامت قائم ہو جائے گی۔ فلا یستطیعون، سنبھلنے کا موقع ان کو نہیں ملے گا، فلا یستطیعون، یہ طاقت نہیں رکھیں گے توصیۃً، وصیت کرنے کی، یعنی ان کے پاس اتنی مہلت بھی نہیں ان کو نہیں ملے گی کہ یہ وصیت کر سکے، ولا الی اہلہم، اور نہ ہی ولا الی اہلہم، اور نہ ہی اپنے گھر والوں کی طرف یرجعون، لوٹ سکیں گے، یعنی اتنا موقع بھی نہیں ملے گا کہ گھر سے اگر باہر ہے تو گھر میں جا کر اپنے گھر والوں کے پاس پہنچ سکیں، اگر گھر سے باہر ہے تو وہی کے وہی دہرے رہ جائیں گے۔ جب اللہ کی گرفت آئے گی پھر انسان جہاں کہیں بھی ہو فوراً وہ اللہ کی گرفت میں آ جاتا ہے، پھر وہ اللہ کی گرفت سے، اللہ کی پکڑ سے بچ نہیں سکتا، اور قیامت کا معاملہ بھی اسی طرح ہے، لا تأتیکم الا بغتہ، اچانک آئے گا۔ اللہ تعالیٰ نے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ یا رحم الراحمین، یا اللہ ہماری صغیرہ کبیرہ گناہ کو معاف فرما، ہر قسم کے شرور سے حفاظت فرما، نفس اور شیطان کے مکر و فریب سے حفاظت فرما، قرآن پڑھنے، سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ بیماروں کو صحت عطا نصیب فرما، یا اللہ ہماری جسمانی روحانی بیماری ختم فرما، یا اللہ جسمانی روحانی صحت نصیب فرما، یا اللہ نفس اور شیطان کے مکر و فریب سے، ہر قسم کے شرور سے، یا اللہ امت مسلمہ کی حفاظت فرما، یا اللہ دین پر چلنا آسان فرما، دین کے اوپر استقامت نصیب فرما، کہ مسلمان دنیا سے جا چکے ہیں، کی مغفرت فرما، ان کے قبروں کو اپنے نور سے منور فرما، یا اللہ خاتمہ بالایمان فرما، موت کے وقت کلمہ نصیب فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک۔